بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حویلی سے واپس ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل جا رہی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ بیچ راستے میں میری گاڑی خراب ہو جائے گی۔ میں بیزاری سے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، بار بار دینو چچا سے پوچھتی گاڑی کب ٹھیک ہوگی، تو حیرت بھری آواز میں کہتے بیٹا مجھے کوئی خرابی تو نظر نہیں آ رہی، نہ جانے کیوں گاڑی بند ہو گئی ہے۔ کھڑے کھڑے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں خوف سے کانپ رہے تھے۔ 7 بجے گھر سے نکلی تھی اور اب 9 بج رہے تھے۔ ایسے میں اس بھیانک جنگل کی تاریکی اور سناٹا دل کو چیر دینے والا تھا۔ اوپر سے میں اور دینو چچا اکیلے ہی یہاں اس ویران سڑک پر کھڑے تھے۔ تبھی دور سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے دینو چچا کے کان میں سرگوشی کی اور پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ شخص کون تھا جو اس سنسان جگہ پر اچانک سے آیا اور تیزی سے چلا بھی گیا۔ تبھی میں نے یہ بات چچا سے پوچھی تو وہ کہنے لگا عجیب آدمی تھا۔ کہنے لگا کہ اس جگہ پر اکثر گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جگہ بھاری ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ میں قدرتی طور پر اندر سے بہت ڈرپوک لڑکی تھی اور یہ ڈر میرے من میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دینو چچا نے گاڑی سٹارٹ کی تو حیرت انگیز طور پر گاڑی چل پڑی تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آئی کہ میں نے ایسے ہی غیر ارادی طور پر پلٹ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ گاڑی کے بالکل پیچھے ایک سفید سا سایہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو دور اندھیرے میں جا کر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ بے اختیار دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی میں خیر خیریت سے شہر پہنچنے کی دعا کر رہی تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی امیر خاندان سے تھا۔ میں ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ گاؤں میں میرے باپ کی بہت ساری زمینیں تھیں، جائیداد اور ایک بڑی سی حویلی بھی جو ہمارے آباء و اجداد کی تھی۔ میں اپنے وڈیرے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ بچپن سے ہی میری ایسی کوئی خواہش نہ رہی تھی جو رد کی گئی ہو۔ بن مانگے ہی مجھے سب کچھ مل جایا کرتا، لیکن میں نے اپنے اکلوتے اور لاڈلے ہونے کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ سب کہتے ہیں کہ مریم بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے، جس گھر میں جائے گی روشنی بکھیر دے گی، لیکن ابھی تو میں نے صرف میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ لیکن مجھے پڑھائی کرنے کا جنون تھا، اسی لیے میں اپنے بابا سے کہنے لگی کہ مجھے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ بھی شہر کے سب سے اچھے تعلیمی ادارے میں۔ بابا تو میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اتنی کم عمر میں، کیونکہ ان کے دوست کے بیٹے کا میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ لیکن میں نے رونا شروع کر دیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، فقط 17 برس، اور اس عمر میں ہی ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، تبھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانے کی ضد کی۔ بالآخر مجھے بابا کی طرف سے پڑھنے کی اجازت مل گئی اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جا کر شہر کے کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ لیکن چونکہ شہر اور گاؤں کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، اسی لیے مجھے وہاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرنی تھی۔ ہاسٹل جانے سے پہلے بابا نے مجھے سمجھایا تھا، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بڑی سمجھدار لڑکی ہے، وہ کبھی میری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، اور مجھے تم سے یہی امید ہے۔ ان کے لفظوں میں چھپی بات کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا کہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے ان کا سر شرمندگی سے جھکے۔ اپنے دینو چچا جو کہ ہمارے خاندانی ڈرائیور تھے، ان کے ساتھ شہر کی طرف آ گئی، لیکن اپنا سارا سامان رکھتے مجھے شام ہو گئی تھی، اور رات کو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاڑی خراب ہونا بہت ہی اچنبھے کی بات تھی۔ بمشکل میں شہر پہنچی، پھر وارڈن نے مجھے ایک کارڈ دیا اور مجھے ہاسٹل جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنا سامان لے کر کمرے میں آ گئی، جہاں میری ایک اور روم میٹ رہ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سینئر تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا کیونکہ میں رات کے 11 بجے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی نیند خراب ہوئی تھی، لیکن میں نے اس سے معذرت کر لی۔ پھر میں کپڑے بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جنگل میں بھاگ رہی ہوں اور میرے پیچھے ایک خوفناک شکل والا آدمی لگا ہے۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی، وہ اتنی ہی تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔
अचानक ही उसने एक खौफनाक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे गर्दन से दबोच लिया। मैं बुरी तरह चीख रही थी, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी पसीना पसीना वजूद लिए मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा सामने पलंग पर बैठी लड़की मुझे घूर रही थी। शायद मैंने सच में ही एक चीख मारी थी। फिर कहने लगी, देखो, अगर तुम रात को सोते में डरती हो तो मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मेरे सामने ये नाटक ना करना। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। फिर जल्दी से मुँह हाथ धोकर यूनिफॉर्म पहना और कॉलेज चली आई। कॉलेज में मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं हॉस्टल चली आई। लड़कियां अपने कमरों में खुशगपियों में मसरूफ़ थी, लेकिन मेरी अब तक किसी से दोस्ती नहीं हुई थी। इसीलिए मैं अकेले ही कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। खिड़की सीधी कॉलेज के दरख्तों की तरफ खुलती थी, जहाँ पर बागीचा साफ दिखाई देता। एक तो मेरी रूममेट भी बड़ी अजीब थी, हर वक्त खामोश रहती। कभी कभार मुझे ऐसे देखती जैसे उसने आज से पहले कभी किसी लड़की को ना देखा हो। मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस होता। लेकिन एक दिन मैंने उसे किताब पढ़ते देखा। वो जिन्नात के मुताल्लिक़ किताब पढ़ रही थी। मैंने उसकी साइड टेबल पर रखी किताबों पर नज़र डाली तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो सारी किताबें जिन्नात के मुताल्लिक़ थी। ये लड़की नफ्सियाती तो नहीं है? मैं उसके बारे में अजीब व गरीब सोच रखने लगी। एक दिन मैं सो रही थी जब रात को मुझे अपने कमरे से किसी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हैरान भी हुई कि कमरे के अंदर बिल्ली कैसे आ गई, लेकिन जैसे ही उठकर देखा तो लड़की गायब थी, लेकिन एक बिल्ली कमरे में घूम रही थी। मुझे उस बिल्ली को देखकर खौफ महसूस हुआ। बिल्कुल काले रंग की बिल्ली जो कमरे के काले अंधेरे में और भी खौफनाक लग रही थी। ऊपर से उसकी सफ़ेद आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे दो रोशनियां जल रही हों। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे भगाने लगी। अचानक ही वो कॉरिडोर में जाकर अंधेरे में गायब हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया और फिर सोचने लगी कि ये आधी रात को लड़की कहाँ गई होगी, जाकर देखूँ तो। यही सोचकर मैं अपने कमरे से निकली। मुझे वो सीढ़ियों पर बैठी नज़र आई। घुटनों में मुंह छुपाए लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे। वो अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। तभी मैं उससे कहने लगी, सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो आधी रात को? आ जाओ कमरे में, देखो रात को यहाँ बैठना ठीक नहीं है। अचानक ही उसने अपना सर उठाया तो मुझे उसका चेहरा देखकर इतना डर लगा कि मैं भागते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि वार्डन से इसकी शिकायत करूँगी कि मेरी रूममेट चेंज कर दे या फिर मुझे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे। लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गई। वो बड़ी हंसी मजाक में मुझसे बात कर रही थी। लगता ही नहीं था कि ये रात वाली लड़की है। उसका नाम मुक़द्दस था। जब मैंने उसका ये दोस्ताना अंदाज देखा तो पूछे बिना न रह सकी कि तुम ये खौफनाक कहानियाँ क्यों पढ़ती हो? क्या तुम्हें रात को डर नहीं लगता? ये सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, न जाने मुझे इस मखलूक के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है, इसीलिए मैं इनकी खोज में रहती हूँ। मुझे लगता है कि ये मददगार होते हैं, ये लोगों को डराने के लिए नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है? अब वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। मैं तो इनके बारे में बात भी नहीं करती। तो वो हंसते हुए कहने लगी, अगर ऐसी ही कोई मखलूक तुम्हारे पीछे पड़ गई तो क्या करोगी? ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मुझे वो रात याद आई जब वो खौफनाक बिल्ली अचानक अंधेरे कमरे में आ गई थी। हालांकि कमरे के दरवाजे भी बंद पड़े थे और खिड़की भी बंद थे। न जाने क्यों उस लड़की के साथ रहकर मुझ पर जिन्नात के खौफ का भूत सवार हो गया था, इसलिए मुझे रातों को बहुत डर लगता। लेकिन एक दिन तो मेरी जान निकल गई। जब मेरी आधी रात को आंख खुले तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखा और सामने से वो लड़की भी गायब थी। अब तो मैं बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से उठकर कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अचानक ही उस लड़की के पलंग के नीचे से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आने लगी। ये देखकर मैं और भी डर गई। वही काले रंग की बिल्ली उसके पलंग के नीचे से निकली और मुझे एक तरफ खड़ी होकर घूरने लगी। मैं उसके घूरने से डर गई थी। उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर जम कर खड़ी रही। अचानक तेज़ हवा से दरवाज़ा खुला। तभी झोंके की तरह वो लड़की अंदर आई।
اور وہ بلی ایک دم سے ہی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم رات کو کہاں چلی جاتی ہو؟ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے دروازہ کھلا چھوڑ کر مت جایا کرو۔ وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، کیوں؟ کیا تمہیں کوئی جن اٹھا کر لے جائے گا؟ اور مجھے اس کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ میں منہ لپیٹ کر سو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ صبح اس کی شکایت کروں، لیکن صبح سے سامان پیک کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ میں گھر جا رہی ہوں 15 دن کے لیے۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد سکون سے رہوں گی، ورنہ ایک عجیب سا وہم مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا۔ جیسے ہی بیگ اٹھا کر پلٹنے لگی، اچانک میرے سامنے رکی، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اپنی ایک چیز یہیں پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ میں اسے آواز دے کر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس کے متعلق کہہ رہی ہے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسی کیا چیز چھوڑ کر جا رہی ہے۔ شاید وہ کسی خاص چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اب چونکہ ٹیسٹ ہونے والے تھے، اسی لیے میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ راتوں کو 11 بجے تک جاگ کر پڑھتی۔ اس رات بھی میں اپنی کتاب کھول کر پڑھ رہی تھی، جب اچانک مجھے تھم کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت زور سے کودا ہو۔ چونکہ ہاسٹل میں موجود تیسری منزل کی سیڑھی بھی کمرے کے برابر میں ہی تھی، اس لیے مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ لیکن اچانک ہی میرے کمرے پر دستک ہونے لگی۔ بھلا آدھی رات کو میرے دروازے پر کون تھا؟ تبھی میں نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ جواب میں کسی کی بھی آواز نہیں آئی۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید میں اکیلی ہوں اور یہاں سب سے کم عمر بھی، اسی لیے لڑکیاں مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی سوچ کر میں خاموش رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی، لیکن جگ خالی پڑا تھا۔ اب پانی لینے کے لیے کچن میں جانا پڑتا، جو کہ کمرے سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا۔ پھر بھی میں ہمت کر کے اٹھی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ اپنے پیچھے بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز سن کر میری رہی سہی جان بھی نکل گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سفید آنکھوں والی بلی اندھیرے میں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی۔ میں بھاگنے والے انداز میں کچن میں گئی، جلدی سے جگ میں پانی ڈالا اور واپس کمرے کی طرف آ گئی۔ شکر تھا کہ وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی۔ اب کمرے کا دروازہ بند کیا، ایک گلاس پانی پیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن وہ رات میرے لیے بہت ہی بھیانک تھی، کیونکہ اچانک سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں چھو رہا ہو۔ کوئی اپنے جسم کا لمس میرے پاؤں کے ذریعے چھو کر محسوس کروا رہا تھا۔ ہلچل سی محسوس کر کے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے کمبل ہٹا کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، اور پھر میں بری طرح سے چیخیں مارنے لگی، کیونکہ بلی میرے کمبل میں گھسی باقاعدہ مجھ سے لپٹ کر سو رہی تھی۔ میری چیخوں سے سب جمع ہو گئے تھے۔ سب حیران تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ وارڈن نے آ کر میری پریشانی پوچھی تو میں خوف سے رونے لگ گئی، اور میں اسے کہنے لگی کہ یہ بلی میرے پیچھے پڑ گئی ہے، ہر جگہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ جب میں نے اتنی بچکانہ بات کہی تو سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، تو وارڈن کہنے لگی، ارے ایک بلی سے ڈر گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے فکر ہو کر سو جاؤ، 2-3 دن بعد تمہارے روم میٹ آ جائے گی، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ مجھے اسی سے ڈر لگتا تھا۔ یہ ڈر تو میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا۔ پھر گاؤں سے بابا کا فون آیا۔ یہ ہاسٹل بہت اچھا تھا، بابا یہاں کی ہزاروں روپے فیس ادا کر رہے تھے، لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں تھا۔ اگر میں یہاں کی پریشانیوں کا ذکر کرتی تو بابا پہلی فرصت میں ہی مجھے کہتے کہ کالج چھوڑ کر حویلی واپس آ جاؤ، اسی لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر خیر خیریت معلوم کر کے میں نے فون بند کر دیا تھا۔ آج میں بہت بور ہو رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 2-3 دن بعد گھر چلی جاؤں گی اماں بابا سے ملنے۔ ویسے بھی میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ تبھی میری نظر اس لڑکی کی رکھی کتابوں پر پڑی۔ میں ایسے ہی کتابیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی کتاب کھول کر دیکھی تو اس میں رکھی ایک مردانہ انگوٹھی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ انگوٹھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی چمک اس قدر تھی، ایسے لگا جیسے یہ خوبصورت ہیرا ہو۔ میں اس مردانہ انگوٹھی کو دیکھ کر حیران تھی۔ اگر یہ اس لڑکی نے اس کتاب میں رکھی تھی تو بھلا وہ اتنی قیمتی چیز کیسے بھول کر جا سکتے ہیں؟
میں عجیب و غریب سوچے لیے حیران بیٹھی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ اس سے پہلے کہ غلطی سے کسی اور کے ہاتھ یہ انگوٹھی لگ جائے، میں اس کی امانت سنبھال کر رکھ لیتی ہوں۔ یوں میں نے اس کی انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 2-3 دن بعد وہ واپس آ گئی، مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھتے ہوئے۔ وہ میرے لیے کافی تحائف لے کر آئی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، میری اسے اتنی اچھی دوستی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے وہ سارے تحفے لے لیے تھے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تمہاری ایک چیز میرے پاس ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر عجیب انداز میں کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ تم اس چیز کی حفاظت کرو گی، لاؤ وہ میری انگوٹھی واپس دے دو۔ تبھی میں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اچانک ہی اس نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی تو میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ عجیب مردانہ قسم کے ہاتھ تھے، بھاری بھاری۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی عجیب لگا، تو میں اسے کہنے لگی، تمہارے ہاتھ تو بالکل مردوں کی طرح ہیں، اور یہ انگوٹھی تو مردانہ ہے، ایسی انگوٹھی اکثر میرے بابا پہنتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، میں بھی ایک مرد ہوں۔ اس کی آواز ایک دم سے بھاری ہو گئی۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے مذاق کر رہی ہوں، دراصل مجھے شروع سے ہی مردانہ انگوٹھیاں پہننے کا شوق ہے۔ اوہ خدایا، اس لڑکی کے ساتھ رہنا آسان نہیں۔ اب میں دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد میں اپنے گھر چلی گئی۔ در حقیقت مجھے ہاسٹل میں ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر بس گھر آ جاؤں، واپس اپنی حویلی، وہی آزاد زندگی گزاروں۔ لیکن پڑھنے لکھنے کا شوق بھی حد سے زیادہ تھا۔ میں کچھ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی میں بڑے بڑے خواب تھے۔ پھر چند دن گھر گزار کے میں واپس ہاسٹل جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ بھی میرے لیے تحائف لے کر آئی تھی، تو اب مجھے بھی اس کے لیے تحفے لے کر جانے چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے گاؤں کی مشہور پنجیری اور مٹھائی اس کے لیے پیک کروا لی تھی۔ اماں نے حلوہ بھی بنا دیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں ہاسٹل پہنچی تو وہ جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، لاؤ جلدی سے مجھے وہ مٹھائی اور حلوہ دے دو، آج میرا مٹھائی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھلا اسے کیا معلوم کہ میں اس کے لیے مٹھائی لے کر آئی ہوں؟ یہ بات بڑی انوکھی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنی حیرت نظر انداز کی اور مٹھائی دے دی۔ میں نے دیکھا چند منٹوں میں ہی اس نے پورا ڈبہ خالی کر دیا تھا اور پنجیری بھی شوق سے کھانے لگی۔ پھر ایک زوردار انگڑائی لی اور بستر پر پڑ کر ایسے سو گئی کہ پوری رات گزر گئی لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، جبکہ میں تھکی ہاری سفر سے آئی تھی، اس لیے میں بھی جلدی سو گئی۔ لیکن اچانک ہی رات کو عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ ایسے لگا جیسے میرے پلنگ پر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو۔ جیسے ہی میں نے اپنے منہ سے چادر ہٹائی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ لڑکی لمبے لمبے بال کھولے میری چارپائی پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہوا تو میں غصے سے اسے کہنے لگی، یہ تم میرے پلنگ پر کیا کر رہی ہو؟ دیکھو مجھے ایسے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تبھی وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، تمہیں دیکھنا۔ اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھوا تو میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی، کوریڈور میں بھاگتے ہوئے وارڈن کی طرف جانے لگی۔ میں اس لڑکی کی اسے شکایت کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دینے لگی، مریم رک جاؤ، مریم میری بات سنو۔ اس کی بھاری آواز سن کر میں ایک دم رک گئی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگی، دیکھو تم میری اچھی دوست ہو، ایسا نہ کرو، وارڈن مجھے اس ہاسٹل سے نکال دیں گی، کیوں میرا مستقبل تباہ کرنا چاہتی ہو؟ ایک دم ہی اس کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی، باقاعدہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اس عجیب لڑکی سے پریشان آ گئی تھی، کبھی وہ میری دوست بن جاتی تو کبھی دشمن، کبھی کسی خوفناک بلا کی طرح میرے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں راتوں کو ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، اسی لیے اکثر سر میں درد رہنے لگا۔ وہ رات کو سوتی نہیں تھی بلکہ کتابیں پڑھتی رہتی، جبکہ اب میں اس سے دور دور رہنے لگی۔ ایک دن میں باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ سب لڑکیوں کے کمرے میں ہی چھوٹے چھوٹے باتھ روم بنے تھے جو ان کی ضرورت کے لحاظ سے کافی تھے۔ اچانک ہی باتھ روم کا پانی چلا گیا۔ اب میں نے شیمپو بھی لگا لیا تھا اور صابن بھی۔ میں بے بسی سے نل کے نیچے کھڑی تھی، تبھی میں اس لڑکی کو آواز دینے لگی اور کہنے لگی، جویریہ دیکھو پانی نہیں آ رہا، تم وارڈن سے کہہ کر آؤ۔
میں اسے آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم کے دروازہ بجنے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گئی۔ کون ہے؟ میں نے پکارا تو آگے سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی نل سے پانی آنے لگا۔ جلدی سے نہا کر میں باہر نکلی۔ سامنے اس بے حس لڑکی کو بیٹھے دیکھا تو بہت غصہ آیا، لیکن میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے کوئی بات نہیں کروں گی، اسی لیے میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کالج آ گئی۔ کالج میں بھی کوئی اور دوست نہیں میں نے بنائی، بس ایک لڑکی فریال جس سے میری اچھی دعا سلام تھی۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، وہ لڑکی دیکھ رہی ہو جو سامنے کھڑی ہے؟ میں نے جیسے ہی انگلی کی اشارے کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ جویریہ کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، وہ میری روم میٹ ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگی، تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو؟ یہ بڑی عجیب ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے کالج میں پڑھ رہی ہے، پاس ہی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کر یہ ہاسٹل میں پڑی رہتی ہے کیونکہ اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں اسے کہنے لگی، لیکن اس کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ پتہ نہیں، بڑی عجیب و غریب سی لڑکی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیروں فقیروں کے خاندان سے ہے، اس لیے اس نے اپنے خاندان سے تعلق ختم کیے ہوئے ہیں۔ تم اس کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو؟ میں ہوتی تو 1 منٹ بھی نہ رہتی۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ جب ہی میں کہوں کہ کالج کی کوئی لڑکی اس سے بات کیوں نہیں کرتے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ وارڈن سے کہوں گی کہ اب میں مزید اس کا ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آج میں نے فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ جلدی جلدی سامان رکھتے ہوئے وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن خس کم جہاں پاک، دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نفسیاتی لڑکی سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر جب دوسری لڑکی کے منہ سے میں نے یہ بات سنی کہ جویریہ یہ کالج چھوڑ کر چلی گئی ہے تو سب نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ پچھلے 7 سال سے ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد میں سکون میں تھی اور کسی دوسری روم میٹ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر ان کتابوں پر پڑی۔ وہ جاتے جاتے یہ ساری کتابیں بھول کر چلی گئی تھی۔ میں ان کتابوں کو اٹھا کر وہاں موجود اسی الماری میں رکھنا چاہتی تھی جہاں پر لڑکی اپنا سامان رکھتی ہیں، لیکن اچانک ایک کتاب نیچے گر گئی۔ اس میں سے نکلنے والا سفید کاغذ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خط ہو۔ جیسے ہی میں نے اس خط کو اٹھا کر پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیاری مریم، یہ خط تمہارے نام لکھ رہی ہوں۔ جب تم پہلی دفعہ میرے کمرے میں آئی تو میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میرے ساتھ کوئی بھی لڑکی رہنے پر راضی نہیں ہوتی، لیکن وارڈن نے تمہیں میرے کمرے میں ہی رہنے دیا کیونکہ تم بالکل نئی تھی اور تمہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ تم میرے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئی کیونکہ تم ایک چھوٹی سی پیاری سی معصوم لڑکی تھی، لیکن اچانک ہی تمہارے آنے کے بعد میری زندگی یوں بدل جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم مجھ سے اکثر سوال کرتی تھی کہ میں جنات کے بارے میں اتنی کتابیں کیوں پڑھتی ہوں، تو آج میں تمہیں اس سوال کا جواب دینے والی ہوں۔ دراصل بچپن سے ہی مجھے شوق تھا۔ میرے بابا ایک پیر تھے، اکثر وہ عملیات وغیرہ کرتے رہتے اور میں ان کی اس بات پر پریشان رہتی تھی، اس لیے گھر میں عجیب سا ہنگامہ رہتا، عورتوں کا آنا جانا، کبھی کوئی علاج کروانے آ رہا ہے تو کبھی کوئی دوسرا مرض لے کر۔ مجھے اس بات سے بھی چڑ تھی، یہی وجہ تھی کہ میں صحیح سے اپنی پڑھائی بھی نہیں کر سکی۔ مجبوراً مجھے ہاسٹل آنا پڑا۔ پھر میری عمر 20 سال ہوئی۔ جیسے عموماً لڑکیوں کی اس عمر میں رشتے آتے ہیں، لیکن میرا ایک بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کوئی اس خاندان میں میرا رشتہ مانگنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں ایک پیر کی بیٹی تھی۔ سب کو شک تھا کہ اگر میں کسی کے گھر شادی ہو کر جاؤں گی تو کہیں تعویذ گنڈے کروا کر ان کا گھر نہ برباد کر دوں۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی میرا رشتہ لانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر میں تنگ آ کر ہاسٹل آ گئی۔ پھر پڑھائی تو کرتی نہیں تھی، بس گھر سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی، لیکن تم جیسی پیاری لڑکی کو دیکھا تو میں خوش ہو گئی۔ شاید تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے کہ میں جنات کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوں، اور یہی میری خوبی تھی۔ اس رات جب تم پہلی دفعہ اپنے بستر پر سو رہی تھی تو میں بھی گہری نیند سو رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے تمہاری طرف بڑھتا ہوا ایک کالا سایہ دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا ہے جو تمہارے اوپر جھکا تمہیں دیکھ رہا ہے،
لیکن میں اسے پہچان گئی تھی۔ تبھی میں نے اسے پکارا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، اس معصوم لڑکی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ اچانک پلٹا اور ایک دم سے مجھے اپنے بس میں کر لیا، لیکن میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی، اس لیے میں اسے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، تم اس لڑکی کو تنگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ تم پر عاشق ہو چکا تھا، اسی لیے بار بار میرے ذریعے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ انگوٹھی جو ایک مردانہ انداز میں میری انگلی میں موجود تھی وہ میری نہیں بلکہ اسی کی تھی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ وہ کس کس روپ میں تمہارے سامنے آتا تھا، لیکن یہ خط میں نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں خبردار کر سکوں کہ ابھی بھی وہ تمہارے آس پاس موجود ہے۔ میں تو اپنے گھر چلی گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ بہت سالوں بعد میرا کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اور بابا نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے اور وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی کالج کی ساری لڑکیاں میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں، مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں علم ہے، لیکن تم کالج میں ساری لڑکیوں سے الگ ہو۔ تمہاری معصومیت اور اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے پہلی نظر میں دیوانہ بنا دیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائی۔ اب میرے لیے دعا کرنا کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں، اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے بابا کو ضرور یہ بات بتانا، وہ تمہارے لیے مناسب اقدام کر کے اس جن زادے سے تمہاری جان بچا لیں گے۔ جویریہ کا خط پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں بیچاری اس لڑکی کو ذمہ دار سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، شروع سے ہی اب میں 1 منٹ یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی وارڈن کے روم میں جا کر بابا کے پاس فون کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آ کر لے جائے یہاں سے، ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گی۔ بابا بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، لیکن بس میں کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کو بھیج دیں یا بھائی جان کو، میں ان کے ساتھ حویلی واپس آنا چاہتی ہوں۔ تبھی دینو چچا مجھے لینے کے لیے آ گئے، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ رو رو کر میری حالت بری تھی۔ وارڈن بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پریشانی ہے، میں کیوں کالج چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میں 1 منٹ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دینو چچا کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں جا رہی تھی، لیکن راستے میں اسی مقام پر گاڑی خراب ہو گئی۔ میں غصے سے چچا سے کہنے لگی، یہ آپ کیا بار بار اس جگہ پر گاڑی خراب کر دیتے ہیں، جلدی چلیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے، صبر کر دی، ابھی گاڑی صحیح ہو جائے گی۔ میں خوفزدہ سی گاڑی صحیح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں گاڑی سے نکلی اور دینو چچا کو گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی میری چپل کے نیچے کوئی چیز آئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اٹھائی، تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جیسے سارے منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ سامنے وہی کھڑا تھا جس کے خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ یہ میری نشانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ دینو چچا مجھے آوازیں دے رہے تھے، ارے مریم بیٹی جلدی گاڑی میں بیٹھو، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب وہ مجھے کندھے سے ہلا رہے تھے۔ تبھی میں ہڑبڑا کر جیسے نیند سے جاگی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حویلی پہنچی تو صبح کے 4 بج رہے تھے، لیکن میرا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میرے منہ سے نکلنے والے عجیب و غریب الفاظ سن کر اماں بابا دونوں پریشان تھے۔ میرے تینوں بھائی بار بار بابا سے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اسے ہاسٹل نہ بھیجو، اسے اکیلا رہنے کی عادت نہیں ہے، دیکھو کیسی ہو آئی ہے وہاں سے۔ لیکن میں اماں سے مسلسل کہہ رہی تھی، اماں میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے پیچھے ایک جنات لگ گیا ہے۔ اماں کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، تجھے کیسے پتا؟ میں کہنے لگی، اماں مجھے مولوی کے پاس لے کے چلو، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میں خود اس کے پاس جانے کے لیے بے قرار تھی۔ اماں نے اسی دن مولوی صاحب کو حویلی میں بلوا لیا۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگے، گھبراؤ مت بیٹی، ایسے جوان لڑکیوں کے ساتھ ہی معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، میں تمہیں 3 دم کروں گا، جو بھی اوپر تمہارے برا سایہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ لیکن ان کی بات پر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔
अब मैं दिन रात अम्मा को अपने पास से हटने भी ना देती। बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता, इसलिए अकेली भी नहीं रहती थी। एक दिन अम्मा कहने लगी, कब तक हवेली के कमरे में पड़ी रहेगी? जा थोड़ी देर अपनी सहेलियों के साथ नहर किनारे चली जा, जैसे पहले तू जाती थी, हंसती खेलती थी। ना जाने तुझे क्या हो गया है। मुझे पता होता कि तेरी ये हालत होगी तो कभी भी तुझे हॉस्टल न भेजती, लेकिन मैं सुस्ती से पड़ी रहती थी। मैंने अपनी हवेली की सारी बिल्लियों को भगा दिया था। मुझे उन बिल्लियों को देखकर वही काली बिल्ली याद आते, जिसके खौफ से मैं कितने दिन तक सो नहीं पाई। फिर अम्मा के कहने पर मैं नहर किनारे चली आई थी। लेकिन ये क्या, मेरी सारी सहेलियां एकदम से कहाँ गायब हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ें देने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो जानबूझकर किसी दरख्त के पीछे छुप गई हूँ। ये एक खूबसूरत बाग था जहाँ पर दादा ने अपने हाथों से आम के पेड़ लगाए थे। मैं उन्हीं आमों के पेड़ों में अपनी सहेलियों को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। एकदम से ही मुझे रोना आने लगा। देखो, रो मत, तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने खड़े उस जिनजात को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन अचानक ही एक दरख्त से टकराकर नीचे गिर गई। वो मेरे ऊपर झुका और कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। मरियम, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब आँख खुली तो मेरे सिरहाने मेरे सारे घर वाले जमा थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, मुझे बचा लो। अम्मा कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे पास। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी अब्बा एक बहुत बड़े आमिल को बुला कर ले आए, जो दूसरे गांव में रहता था। वो ऐसी चीज़ों का इलाज करता था। आमिल ने मेरा हिसाब किया। फिर अम्मा अब्बा से कहने लगा, ये बच्ची आधी रात को किसी जंगल में खड़ी थी। उसी दरख्त के पास ये जिनजाद रहता था। इसके जिस्म की खुशबू से वो इस पर आशिक हो गया और उसके साथ साथ वहीं पर पहुंच गया जहां ये जा रही थी। फिर वो उसके सामने आता रहा, कभी किसी लड़की के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, तो कभी इसे डराने की कोशिश करता रहा। लेकिन अगर इसके साथ रहने वाली लड़की इसका राज न बताती तो ये ऐसे ही इसे परेशान करता रहता और इसके सामने आता रहता। अच्छा हुआ जो इसे बहुत पहले पता चल गया। अब मैं उस जिन्नात को भगाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये कहते ही वो बाबा के कान में सरगोशी करने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर अगले दिन अम्मा बाबा कहने लगे, हमें तुम्हें उसके आस्थाने पर लेकर जाना होगा। अगर यहाँ पर उस जिनजात की मौजूदगी किसी ने महसूस कर ली तो ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी, इसलिए हमें तुम्हें लेकर वहाँ जाना होगा। मैं उनके साथ जाने पर तैयार थी। जाहिर है मुझ पर भी एक खौफ की कैफियत हर वक्त सवार रहती। फिर मैं अम्मा बाबा के साथ उसके आस्थाने पर चली आई। आमिल ने मेरा हिसाब किया, फिर कहने लगा, बेटी आंखें बंद कर ले, तुझे जो कुछ भी महसूस हो तो मुझे बताती रहना। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर मैंने आंखें बंद की तो अचानक मेरे कानों में सरगोशी सुनाई दी, ऐसा ना करो मरियम, मुझे खुद से दूर ना करो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मैं उस जिनजात के अल्फाज दोहरा रही थी। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह गए। फिर वो आमिल कहने लगा, छोड़ क्यों नहीं देता इस बच्ची को, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी मैं उससे कहने लगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पर आशिक हो गया था और ये बहुत खूबसूरत है। रोज़ाना मैं इसके सामने आता हूँ, इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता हूँ। कैसे इसे इतनी आसानी से छोड़ दूँ। पहली बार को इतनी प्यारी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है। आमिल कहने लगा, जाओ वापस लौट जाओ, जहाँ से आया है उस दुनिया में तेरा कोई काम नहीं। वैसे भी तू जिन्नात की दुनिया से आया है और ये इंसानों की दुनिया है। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी वो जिन्नात कहने लगा, हरगिज़ इसे नहीं छोड़ूंगा, भले से कुछ भी हो जाए, इसका ऐसे ही पीछा करता रहूँगा। वो आमिल कहने लगा, अगर मैं तेरी शादी एक जिनजादी से करवा दूँ तो क्या तब भी तू इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं जिस जिनजादी से मोहब्बत करता था वो मर चुकी है। उसका नाम भी मरियम था और वो एक मुसलमान पर्देदार जिनजादी थी। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना था, लेकिन वो मुझसे जुदा हो गई थी। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस आदमजादी का नाम मरियम होगा मैं उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगा। आमिल उसे समझाते हुए कहने लगा,
مریم نام کی ایک جن زادی کو میں بھی جانتا ہوں، کیا میں تجھے اس سے ملواؤں؟ اب جن زاد خاموش تھا۔ اس کی خاموشی کو عامل نے رضامندی سمجھا اور کہنے لگا، میں تیری اس سے شادی بھی کرواؤں گا، وہ بہت نیک ہے، بالکل تیری اس جن زادی کی طرح جو تجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تبھی کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جن زاد اپنی محبت کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ سب حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عامل اماں بابا سے کہنے لگا، اب خوش ہو جاؤ آپ لوگ، وہ آپ کی بیٹی کے پاس کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس جن زادی سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ اب تمہاری بیٹی اس سب سے آزاد ہو گئی ہے۔ بابا نے عامل صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب وہ مجھے لے کر گھر آ گئے، لیکن میں دن رات خوفزدہ رہتے۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میں چونک جاتی۔ ایک ملازمہ مستقل طور پر میرے ساتھ رہنے لگی۔ تبھی ایک دن میں نے کھڑکی سے میاؤں میاؤں کی آوازیں سنی۔ میں بری طرح چیخنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن زاد واپس آ گیا ہے، لیکن وہ تو ایک معصوم سی بلی تھی جو رات کو باہر گھوم رہی تھی۔ پھر اماں بابا کہنے لگے، جو بھی پرانی باتیں ہوئی ہیں انہیں بھول جاؤ، اگر انہیں یاد رکھو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسے تو تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں اماں بابا سے کہنے لگی، میں اتنی زیادہ ڈر گئی ہوں اس واقعے کے بعد، اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں پرائیویٹ ہی امتحان دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن کالج گئی پیپر دینے، تو گیٹ کے پاس کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو نقاب میں تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ تبھی 2 قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ میں اسے پہچان گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی جویریہ تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے یوں صحیح سلامت تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اچھا ہوا جو تم نے پڑھائی نہیں چھوڑی۔ میری بھی شادی ہو گئی ہے۔ سچ بتاؤ، تمہیں اس جنات نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ دراصل میں تمہیں بہت پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے اس جن ذات کا خوف روکتے تھا اور میں تمہیں یہ بات بتا بھی نہیں سکی۔ لیکن اب تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس لیے میں تم سے ملنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلی گئی۔ میں اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ سچ میں ہی میری زندگی اس واقعے کے بعد بہت بدل گئی تھی، لیکن میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی اور گریجویشن کر لیا۔ میرے 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، اب چھوٹا بھائی اور میں ہی رہ گئے تھے۔ اماں ابا کا خیال تھا کہ مجھے بھی اب شادی کر لینی چاہیے۔ میرے بہت سے رشتے آ رہے تھے، لیکن میں بابا سے کہتی کہ اگر کسی کو میری پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بابا کہنے لگے، یہ سب بات کی باتیں ہیں، تم شادی کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو۔ پھر انہوں نے میری شادی گاؤں میں کرنے کے بجائے شہر میں رہنے والے اپنے ایک بزنس مین دوست کے بیٹے سے طے کر دی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ پھر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک ایسے انسان کا ساتھ نصیب ہوا جو بہت پڑھا لکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی ہو، اسی لیے اس نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ اب وہ روزانہ مجھے لینے بھی آتا۔ میں خوش تھی کہ میرا ہمسفر بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن ایک دن میں اپنے گاؤں اماں ابا سے ملنے گئی تو میرا دل چاہا کہ میں اس عامل سے جا کر پوچھوں کہ آیا اس نے سچ میں اس جن ذات کی شادی اس جن زادی سے کروائی ہے، یا صرف میرا پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ یہی جاننے کے لیے میں خود کو روک نہیں سکی اور اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹی، اللہ تمہیں ایسے ہی آباد رکھے۔ پھر میں عامل سے کہنے لگی کہ میں اس جنات کے بارے میں جاننے آئی ہوں، کیا سچ میں ہی آپ نے اس کی شادی کروا دی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں نے اسے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، میں اس سے پہلے بھی کئی جنات کی شادیاں کروا چکا ہوں اور یہی میرا کام ہے، خدا کی مخلوق کو خوش کرنا۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں خوشی خوشی گھر واپس آ رہی تھی، تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے وہی جن ذات تھا۔
لیکن آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے دہشت نہیں تھی۔ وہ مجھے ڈرانے نہیں آیا تھا بلکہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ پھر وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، مجھے بھی مریم کا ساتھ نصیب ہو گیا، ایک ایسی مریم جو بہت ہی خوبصورت ہے، جو میری بیوی بن چکی ہے۔ میں نے تمہیں پریشان کیا، میں اس لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ میں بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی۔ تم نے میرا اعتماد چھیننے کی کوشش کی، وہ تو شکر تھا کہ وہ لڑکی جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، ورنہ تو میں ہمیشہ ڈرتی رہتی۔ کبھی بھی میرے سامنے یہ راز نہ آتا کہ یہ سب وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زیادہ کر رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری اس سے ہر وقت لڑائی بھی رہتی تھی اور میں اسے برا سمجھتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر جن ذات کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جویریہ، جس نے میری مدد کی تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اس سے بھی ملنے گئی۔ اس کا شوہر زیادہ امیر آدمی نہیں تھا، وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی تھی، لیکن میں اس کے لیے بہت سے قیمتی تحفے تحائف لے کر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی، پھر میرے گلے لگ کر کہنے لگی، ملنے آتی رہنا پیاری لڑکی، تم ہو تو چھوٹی سی لیکن میرے لیے تو میری دوست جیسی ہو۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ سب دور ہو چکی تھی۔ پھر میں راستے میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ میری ہاسٹل والی روم میٹ تھے، تو میرا شوہر کہنے لگا، ہاں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ہاسٹل میں بھی پڑھائی کی تھی، لیکن اچانک ہی ہاسٹل چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر اچانک ہی ماضی کے خوفناک سائے میرے چہرے پر لہرائے۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ جو ماضی اذیتناک ہو اسے یاد کرنا ضروری نہیں، یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔